السلام علیکم دوستو، آج آپ کو ایک ہندو لڑکی کا عجیب و غریب واقعہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہندو لڑکی کے شوہر کو یہ پتا چلا کہ اس کی بیوی ایک مسلمان ہے، یعنی اس نے مسلمانوں کے مذہب اسلام کو اپنایا ہے، تو اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ انڈیا کے علاقے اتر پردیش کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں کا سچا واقعہ بتایا جاتا ہے۔ یہ اتر پردیش کا وہ علاقہ ہے یہاں کے ایم پی اے یعنی منتری جن کا نام یوگی آدتیہ ہے۔ یہ سچا واقعہ آپ کے ایمان کو مزید مضبوط اور اللہ پاک کے قریب کرے گا، جس کو سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا لائک نہ کریں، بس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ اگر آپ کو قرآن مجید سے سچی محبت ہے تو کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ دوستو، یہ واقعہ اتر پردیش کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں کا بتایا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک ہندو اور ایک مسلمان کا گھر پاس تھا۔ مسلمان جس کا نام عزیز تھا، عزیز کی 4-5 سال کی بیٹی تھی اور عزیز کی بیوی محلے کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی تھی۔ وہ ہندو لڑکی عزیز کی بیٹی سے ہر روز کھیلنے آتی تھی، جیسے ہمارے گھروں میں چھوٹی بچیاں ایک دوسرے کے گھر کھیلنے چلی جاتی ہیں۔ عزیز کی بیوی جب اپنی بیٹی کو قرآن پاک پڑھاتی تو وہ ہندو بچی بھی دھیرے دھیرے پاس چلی آتی اور قرآن پاک کو دل ہی دل میں پڑھنے اور سیکھنے لگ گئی۔ ایک دن اس نے اپنی سہیلی کی ماں سے کہا کہ میں بھی قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے اس کے دل اور دماغ کو روشن کر دیا تھا۔ سہیلی کی ماں نے ساتھ میں اس کو بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ ہندو لڑکی نے دھیرے دھیرے قاعدہ پڑھنا سیکھا، باقاعدہ قرآن مجید میں اپنی سہیلی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس بچی نے اپنے ماں باپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، یعنی کہ وہ اس بات سے انجان تھے۔ جب مسلم لڑکی نے قرآن مجید پڑھنا مکمل سیکھ لیا، تب یہ ہندو لڑکی بھی پورا قرآن مجید پڑھنا سیکھ گئی تھی۔ اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا، وہ ہندو بچی جوان ہو گئی۔ ماں باپ نے اس لڑکی کی شادی ایک ہندو کے ساتھ طے کر دی۔ وہ اتنا زیادہ کٹر تھا، وہ مسلمانوں کو دیکھنا تو دور کی بات، وہ مسلمانوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کو مسلمانوں کے بارے میں غلط جانکاری تھی۔ اب اس لڑکی کی شادی ہونے والی تھی۔ ایک دن وہ ہندو لڑکی اپنے مسلم سہیلی کے ماں کے پاس گئی اور اس کو کہنے لگی کہ میں نے آپ سے پورا قرآن پاک سیکھ لیا ہے، نے دل ہی دل میں کلمہ شریف بھی پڑھ لیا ہے، مگر میں اس کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ اگر میں نے ان کو بتایا تو گھر میں بہت جھگڑا ہو جائے گا، میرے گھر والے مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ اب میری شادی ایک ایسے انسان کے ساتھ ہونے والی ہے جو مسلمانوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ سن کر اس کی سہیلی کی ماں نے کہا، بیٹی، اگر تجھے قرآن پاک سے سچی محبت ہے تو اللہ پاک پر بھروسہ رکھو، اللہ پاک تمہارے ایمان کو ضائع ہونے نہیں دے گا، وہ رحیم اور کریم ہے، وہ غیب سے تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ سہیلی کی والدہ نے اس کے لیے شادی کا ایک تحفہ تیار کیا۔ تحفے کے طور پر قرآن مجید کو تیار کر کے دینے کا ارادہ کیا۔ عزیز کی بیوی تحفہ لے کر لڑکی کے گھر گئی۔ لڑکی کی ماں سے کہا، یہ تحفہ ہماری طرف سے ہے، ہم نے خوبصورت طریقے سے پیک کیا ہے، ہماری خواہش ہے لڑکی اس تحفے کو سسرال کے گھر جا کے کھولے۔ تو لڑکی کی ماں مان گئی۔ دوستو، اس کے بعد لڑکی کی شادی ہو گئی، وہ اپنے سسرال پہنچ گئی اور اس کے ساتھ وہ قرآن پاک کا تحفہ بھی اس کے ساتھ سسرال میں پہنچ گیا۔ لڑکی نے قرآن پاک کو ایک باکس میں چھپا دیا۔ اس کا شوہر جب آفس چلا جاتا تو وہ گھر میں اکیلی ہوتی تو وہ چپکے سے قرآن پاک کو نکالتی اور پڑھنا شروع کر دیتی۔ دوستو، اس طرح کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ اب وہ سوچنے لگی کہ میں نے تو اپنے
اپنے ایمان کو چھپایا ہے۔ جب شوہر گھر پر نہیں ہوتے تو میں قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں، مگر میرے اس بچے کا کیا ہوگا، میرے بچے کا ایمان کیا ہوگا، یہ سوچ کر وہ اللہ پاک سے دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ کوئی ایسی ترکیب بتا کہ میں اس بچے کو بھی کلمہ پڑھا سکوں، لیکن اس کو ایسی کوئی بھی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اس بات کو بول دے۔ مگر اللہ کی شان دیکھیے، ایک دن اس کا شوہر بیمار ہو گیا، وہ ہسپتال ٹیسٹ کرانے گیا۔ ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ تم کو کینسر ہے، تمہارے بچنے کی امید ختم ہے۔ وہ گھر آیا اور اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگ پڑا اور کہنے لگا تم بہت نیک اور وفادار اور خوبصورت ہو، لیکن میری زندگی صرف 1 ماہ کی ہے۔ پھر اس نے ہسپتال کا سارا واقعہ سنایا۔ اس کی بیوی بھی رونے لگ پڑی اور اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے بولی میرے پاس ایک دوا ہے، مجھے پوری امید ہے اس سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن مجھ سے وعدہ کرنا پڑے گا، آپ مجھے اس کے بارے میں کوئی سوال جواب نہیں کریں گے۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، جیسا تم کہوگی ویسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے قرآن مجید کی سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنے شوہر پر دم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی سہیلی کی والدہ کو دیکھا تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ فاتحہ کا پڑھ کر دم کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں اور تمہارا میرے ساتھ وعدہ ہو چکا ہے کہ اس کے بارے میں مجھ سے تم کوئی سوال جواب نہیں پوچھو گے۔ دوستو اللہ کی شان دیکھیے، 1 مہینے تک وہ لڑکی اپنے شوہر پر سورۃ فاتحہ کا دم کرتی رہی، پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ۔ پھر 1 مہینے کے بعد اس کا ٹیسٹ کروایا گیا۔ ڈاکٹر رپورٹ دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ وہ ایسا تھا جیسے اس کو کبھی کینسر ہوا ہی نہیں ہو۔ اللہ پاک نے اسے ہر لحاظ سے، ہر بیماری سے شفا عطا فرما دی تھی، اور اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہوا؟ بیوی نے کہا یہ سب کچھ میرے اللہ پاک نے کیا ہے، جس کو میں مانتی ہوں۔ بیوی نے اس کو بچپن سے لے کر شادی تک کا پورا واقعہ سنایا اور کہا تم بھی مسلمان ہو جاؤ، کہ شوہر نے وعدہ کیا تھا، وہ مان گیا اور اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو دوستو اس کے بعد اس عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی مسلمان پیدا ہوا، مگر ان کو یہ ڈر تھا کہ سماج والے ہمیں جینے نہیں دیں گے اور ہم کو رشتہ دار اور خاندان سے نکال دیا جائے گا۔ شوہر نے بیوی سے کہا میں کچھ کرتا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ جس نے پہلے ہماری مدد کی تھی وہ اللہ پاک آگے بھی ہماری مدد کرے گا۔ تو دوستو ایسا ہی ہوا، اس نے سعودی عرب میں اپلائی کیا تو ایک بہت بڑی کمپنی نے اسے فیملی کا ویزا دے دیا اور اچھی سیلری بھی دینے کا وعدہ کیا۔ وہ سعودی عرب میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ چلا گیا اور اپنی باقی کی زندگی مسلمان ہو کر گزارنے لگا۔ اس واقعے سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ 70,000 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ کو اس کو راضی رکھنا ہوگا اور اس کے بندوں کے ساتھ پیار کرو۔ شکریہ، جزاک